دوستو قرلس عثمان کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ عثمان اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے اور اپنی خواتین کو کہتا ہے کہ اب میں پاپا گریگور کو استعمال کر کے ان کے قافلے کو نقصان پہنچاؤں گا اور پادری کو ان کے خلاف استعمال کروں گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ہرمنکایا قلعہ، جس میں روگاتوس اور نکولا موجود ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ روگاتوس نکولا کو کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا دشمن ایک ہی ہے، تم اس بات کو جانتے ہو، اور ہمارا ہدف بھی ایک ہے، میری بات غور سے سنو۔ پاپا گریگور جس امانت کے لیے واپس عثمان کے پاس گیا ہے، ہمیں وہ حاصل کرنی ہے۔ اور امانت کا نام سن کر نکولا حیران ہو جاتا ہے اور آنکھیں پھاڑ کر روگاتوس کو کہتا ہے تم کون سی امانت کی بات کر رہے ہو؟ اور روگاتوس نکولا کو کہتا ہے کہ یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اسے حاصل کریں گے، اور ہم ایک ہی صورت میں اس امانت کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ساتھ کام کریں گے۔ مطلب کہ روگاتوس نکولا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نکولا جواب دیتا ہے کہ ابھی کے لیے تو میں کافی مصروف ہوں اور میں تمہاری پیشکش کے بارے میں بعد میں سوچوں گا۔ اس سے بھی اہم چیز وہ ہے جس کی ذمہ داری میں نے لی ہوئی ہے، اور اسی قافلے پر ہمارے مستقبل کا احسار ہے۔ اور پھر دونوں شراب پیتے ہوئے قافلے کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہوئے، اور پھر دوسری جانب قلعہ ہرمنکایا میں کوسس کو دکھایا جاتا ہے جو بہادر سے پوچھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے پاپا گریگور مرا نہیں۔ وہ بہادر سے ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہتا ہے یہ نہیں تمہیں دیے جانے والا مشن فیل ہو چکا ہے، اور پھر ایک تیر لے کر بہادر کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ اس سے بہادر ڈر جاتا ہے اور نہایت کوسس ایسا کچھ نہیں کرتا جس سے بہادر مر جائے، اور اسے کافی ڈرانے کے بعد اسے ایک سونے کی تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے ویسے پاپا گریگور کا بچ جانا بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ اور بہادر کو کہتا ہے کہ پاپا گریگور جس بہادر کو کہتا ہے کہ مجھے وہ معلومات چاہیے جس کی وجہ سے پادری واپس عثمان کے پاس گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ قسطنطنیہ سے کوئی امانت لے کر آیا ہے اور وہ بہت ہی قیمتی امانت ہے، اور تم نے بس اس چیز کا پتہ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے اور کہاں رکھی ہے۔ اور بہادر کہتا ہے جی جناب میں ایسا ہی کروں گا، میں اس امانت کا پتہ لگاؤں گا، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سیگوت کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پادری بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی شیخ ادابالی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور پادری کا حال پوچھنے کے بعد ادابالی سرکہ پانی میں ملا کر پادری کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ باتیں سن کر پاپا گریگور بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کائی قبیلے میں عثمان صاحب کے جانباز ایک طرف بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے زہر کتائی جو کہ ابھی تک آئیکل کے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے، اور اس نے ہاتھ میں پھول پکڑا ہوتا ہے اور سپاہی اسے خبردار کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم سوچ رہے ہو اس کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں ہے اور اس میں کافی وقت ہے، اور ابھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے قلعہ کیسے فتح کرنا ہے، بدلے کا وقت قریب ہے اور ہم سب تباہ کر دیں گے۔ اور سارے سپاہی اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بےتاب ہیں ایک بڑی جنگ کے لیے اور قلعہ فتح کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ بحران آل عثمان صاحب کے لیے ایک نغمہ گاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کی کچھ گزری ہوئی باتوں کو دکھایا جاتا ہے اور کچھ کلپس دکھائے جاتے ہیں جس میں عثمان بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور عثمان کے والد ارطغرل غازی کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور کافی دیر تک ان کی یہ محفل جاری رہتی ہے اور یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے عثمان کو جو اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، اور یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے راستے آسان فرما، میری مشکلیں ختم فرما، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں کافروں کے ساتھ لڑائی میں ثابت قدم رکھ، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اے تمام جہانوں کے مالک میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جہاد آپ کے لیے ہے، جو تلوار میں لہراتا ہوں وہ آپ کے لیے ہے، اور میری دعاؤں کو قبول فرما۔ دوستو اس کے بعد صبح کے وقت کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر صبح صبح ڈول کے انگارے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے ترگتلب کی جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے میں آیا ہوتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ مجھے عثمان صاحب سے ملنا ہے، اور ساتھ مال ان کے پاس کچھ مال گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان پر کچھ چیز لدی ہوتی ہے، اور ترگتلب سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ چیز لایا ہوں، مجھے ان سے ملنا ہے، اور کہتا ہے کہ تحفے بہت اہم ہیں، میں ان کو خود دوں گا، اور مال گاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں مرکزی خیمے سے عثمان باہر آ جاتا ہے اور ترگت کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں اور ترگت کے پاس چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ترگتلب اپنی گھوڑا گاڑی سے پردہ اٹھاتا ہے تو نیچے لاشیں پڑی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ قاتلانوں کی لاشیں ہوتی ہیں جن کو ترگت نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ترگت عثمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سنا ہے آپ نے اپنے سپاہیوں کو قاتلانوں کے پیچھے بھیجا تھا اور وہ ناکام ہو گئے تھے، لیکن ان سب کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ ترگت صاحب کا مطلب صرف اور صرف طنز ہوتا ہے اور عثمان کو
نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنا حساب برابر کر دیا ہے اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ تم نے بہادری کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد ترکت صاحب کہتے ہیں بس یہی نہیں، میں رکوں گا، میں ان سے بھی حساب لوں گا جنہوں نے میرے قبیلے میں قتل و غارت کیا۔ اور عثمان صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں اس بات پر۔ اس کے بعد ترکت اجازت لے کر جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے حصے کا مال غنیمت بھی ساتھ لیتے چلو، اور اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ مال غنیمت لے کر آؤ، اور ترکت کو کہتے ہیں کہ جب آپ دشمنوں کو قتل کر رہے تھے تب ہم ان کا مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اور ترکت بھی عثمان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی دوران سپاہی لوٹا ہوا مال غنیمت بھی لے کر آ جاتے ہیں اور ترکت صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں قلعہ ہرمنقایہ دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ماری اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے قائیوں کی اچھی عادت بازی کی، اور پھر غصے سے اپنے دوست کو کہتی ہے کہ تمہیں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ان کی باتیں بھی جاری ہوتی ہیں کہ ساتھ ہی نہایل کوشش دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے اور ماری کی دوست وہاں سے باہر چلی جاتی ہے، اور کوشش غصے میں ماری خاتون کو کہتا ہے عثمان کی بیویوں کا یہاں کیا کام ہے، وہ کیوں آئی تھی، اور کہتا ہے مجھے اطلاع کیے بغیر تم نے ایسا کیوں کیا اور تمہیں اتنی ہمت کیسے آئی، اور ماری خاتون آگے سے جواب دیتی ہے کہ وہ کاروباری غرض سے آئی تھی اور کوئی کام نہیں تھا۔ اور نہایل کوشش کہتا ہے کہ جب میں نے گورنر کے ساتھ مل کر عثمان کو قتل کرنے کا معاہدہ کیا ہے اور آپ لوگ ان سے تجارت کر رہے ہیں، اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری خاتون آگے سے جواب دیتی ہے کہ جس طرح آپ کی سوچ ہے ویسے میری بھی ایک سوچ ہے اور میں اپنے طریقے سے منصوبہ بندی کر رہی ہوں، اور جب ان کی تو تڑاڑ بڑھ جاتی ہے تو ہماری خاتون غصے میں کہتی ہے کہ میں شکار کرنے جا رہی ہوں اور جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا میں واپس نہیں آؤں گی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد نہایل کوشش غصے میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوستوں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عائقل خاتون جنگل میں ندی کے پاس اپنے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران ہم یہاں پر دیکھتے ہیں زہر کھدائی کو جو اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا ہوتا ہے، اور یہاں پر زہر کھدائی کی زندگی کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ کافی ہمت کرنے کے بعد عائقل کو کہتا ہے تمہارا کام آسان ہو، اور عائقل بھی اسے ایک نظر دیکھتی ہے اور کہتی ہے شکریہ، اور پھر سے اپنے کام میں لگ جاتی ہے، اور پھر زہر کھدائی کہتا ہے عائقل خاتون کہاں ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے، اور عائقل آگے سے جواب دیتی ہے پاگل آدمی میں ہی ہوں عائقل خاتون، اور زہر کھدائی کہتا ہے میں تو تلواروں والی عائقل کی بات کر رہا ہوں جو اپنے تیر اور تلوار سے بات کرتی ہے اور 7 آدمیوں کو ایک وقت میں ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد عائقل خاتون زہر کھدائی کے گردن پر اپنا چاقو رکھ دیتی ہے اور زہر کھدائی کہتا ہے اس خنجر سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، تمہاری آنکھیں مجھے مار ڈالیں گی، اور آگے سے کہتا ہے کہ تم نے کافی عرصے سے مجھے پاگل کر رکھا ہے، اور ایسے ہی زہر کھدائی اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے، اور عائقل خاتون اس کا جواب سن کر اپنا خنجر پھینک دیتی ہے اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے، اور وہ پھر زہر کھدائی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی، اور اس کے بعد زہر کھدائی پھول کو سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے تم جانتی ہو یہ کیا ہے، اور عائقل خاتون کافی سوچنے کے بعد اس سے پھول لے کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی زہر کھدائی کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے اور وہ اپنی شادی کی بات عائقل خاتون سے نہیں کر پاتا، اور عائقل کہتی ہے اگر تم نے کچھ بولنا ہے تو بولو، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو، اور کہتی ہے نہیں تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور مجھے کام کرنے دو، اور اس کے بعد عائقل اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی پھر ایک مرتبہ زہر کھدائی شادی کی بات نہیں کر پاتا اور امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اور پھر زہر کھدائی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بھی ایک طرف چل پڑتا ہے، اور اس کے بعد سین چینج ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں ترکت جو کہ جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سکوت میں ادب علی صاحب ایک درگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بات کا موضوع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ، اور اس کے ساتھ ہی پاپا گریگور بھی وہاں پر آ جاتا ہے، جنہیں اندر آتا ہوا دیکھ کر بہادر کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پادری پر نظر رکھتا ہے اور پاپا گریگور کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور پھر ادب علی صاحب وہاں پر بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے کچھ سونے کی غرض لے کر غداری کی اور اپنی جنت کو خراب کیا، اور وہاں پر بیٹھا بہادر بھی ادب علی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کے چہرے کے رنگ بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ادب علی صاحب بہادر کی تعریف کر اور اللہ نے یہودا کو اپنے ہی جال میں پھنسا دیا، اور دوستوں کافی دیر تک ادب علی کی یہی باتیں جاری رہتی ہیں جو وہاں بیٹھے سارے شخص سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پھر سے جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے، یہاں پر ہمیں دکھائی جاتی ہے ماری جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے آئی ہوتی ہے، شکار کے بہترین تعاقب کے لیے یہ اکیلی ایک طرف چلی جاتی ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے ماری خاتون جیسے ہی اپنے شکار پر اپنا نشانہ لینے ہی والی ہوتی ہے کہ سانپ ان کو ڈس لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، وہیں سے ترکت الب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ
ماری کی چیخ سن کر رک جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ مصیبت میں ہے، اور پھر ترگت اور اس کے سپاہی گورو سے اڑتے جاتے ہیں اور پھر آواز کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، ہم یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہاں پر پھر سے ترگت ماری کو بچا لیں گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔